السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، یہ پیاز ہے۔ یہ 10 بجے کا بیان سیکھنے اور سکھانے کا۔ سیکھتے رہو، اوروں کو سکھاتے رہو۔ یہاں بھی خوشحال رہو، صحت مند رہو، مرنے کے بعد جنت میں بھی بادشاہ بن کے چلے جاؤ۔ یہ سیکھنے سکھانے کا انعام۔ دوستو، بھائیوں، آج اس پیاز کے کیا فائدے بتاتا ہوں۔ آدمی کا موٹاپا بڑھ گئے، پیٹ بڑھ گئے، پیٹ میں چربی بھر گئے، کھانا کھا کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک پیاز، ایک نیمبو، تھوڑی ادرک اور تھوڑا گڑ یا شہد ڈال کے اور 1-2 لہسن کے کلیاں اور ڈال کے اسے جوس بنا کے پی لینا۔ ایسا پیتے رہے تو 2-3 مہینے میں آپ کا پیٹ پتلا ہو جاتا ہے، پیٹ کی چربی ہضم ہو آتی ہے انشاءاللہ۔ ایک فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ، آنکھیں کی روشنی کم ہے، یہ پیاز کا رس اور شہد اور نکال کو آنکھیں میں ڈالو، انشاءاللہ آنکھوں کا پردہ کٹ جاتا ہے اور آنکھوں میں کبھی پاور کا گلاس نہیں پڑتا، آنکھیں کی روشنی ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ دوستو، بھائیوں، اس میں ذرا ادرک بھی ملا لو، نیمبو بھی ملا لو۔ ادرک، نیمبو اور پیاز، شہد آنکھ میں ڈالتے رہو، ہر دن ڈالو اور گھر میں سب کو ڈالو، آپ کی آنکھ اچھی رہتی ہے اور آپ کے بال سفید ہوگی جوانی میں۔ تو اسے کیمیکل ڈالے تو منہ کا رونق بھی ختم ہو جاتا ہے، منہ بھی کالا پڑ جاتا ہے اور جو ہے آنکھیں کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے بیماریوں کے شکار بن جاتی۔ اگر بال کالے کرنا ہے، اس کے چھلکے لے لو، پیاز کے چھلکے۔ ہاں، پیاز کی منڈی میں جا کو ایک بیگ میں بھر لے کے جاؤ، جہاں پیاز بیچا جاتا ہے وہاں چھلکے پڑے رہتی، اٹھا لے کے جاؤ۔ آنکھ کو آدھے چھلکے ایک برتن میں پکاؤ، تھوڑا پانی ڈال کو، پیلا پانی نکلتا ہے، اور آدھے چھلکے ویسے جلاؤ، وہ کالے بن جا کو راکھ بن جاتی۔ اور دونوں ملا کو اس میں ذرا کلونجی میتھی کا پاؤڈر ڈال لو، ہاں ذرا آنولے کا پاؤڈر ڈال لو، آنولا کلونجی میتھی کا پاؤڈر ڈال لو، ذرا کریا پتے کا پاؤڈر ڈال لو، اور ڈالنے کو اس میں ایک تھوڑی مہندی کا پاؤڈر بھی ڈال لو، اور دال کو اپنے چہرے کو، داڑھی کو، سر کے بال کو لگاتے رہو۔ بال قدرتی کالے ہوتے انشاءاللہ، بغیر کیمیکل کے انشاءاللہ۔ اور دوسرا، شوگر بڑھ گئے، جسم میں طرح طرح کے درداں شروع ہوگی، تو اسے سلیساں کاٹو، سلیساں کاٹ کو 2 آگ کے پتے لینا، توڑے تو دودھ نکلتا ہے نا آگ کا پتا، وہ 2 آگ کے پتے لے کو 2 تلویاں کو بند ڈالنا، رات کو بند ڈالنا، صبح کو نکال ڈالنا، اور بند ڈال کو 2 ساکساں بھی ڈال لو پاؤں کو۔ ایسا 8 دن کرو، آپ کا شوگر بھی نارمل ہو آتا ہے اور جسم کے درداں بھی نکل جاتی انشاءاللہ، اور تمہارے آنکھیں کی روشنی بھی بڑھتی ہے اور بال جھڑنے کا بھی بند ہوتا ہے، بال کالے بھی نکلتے ہیں۔ اتنا فائدہ ہے پیاز کے اندر، اور بھی فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں پیاز کے اندر۔ جہاں مچھر کاٹ دیا، مچھر کاٹے تو ملیریا کی بیماری آتی ہے، ہاں جہاں مچھر کاٹے ہاں فوراً پیاز کاٹ کو بند ڈالو، انشاءاللہ مچھر کا زہر نکل جاتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں، سر میں درد ہے، پیاز کاٹ لے کو سر کے درد کو اچھا لگڑو پورا انشاءاللہ، اور 1-2-3 قطرے ناک میں ڈالو، سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے بے شمار فائدے ہیں پیاز کے انشاءاللہ۔ ہر دن صبح کو 6 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے آتے رہتا ہے۔ سیکھتے رہو، دنیا کو سکھاتے رہو، کیونکہ اللہ دنیا میں بھیجا بندہ صحت مند رہے،
ہمیشہ کا بیمار نہ رہے، ہمیشہ کا بیمار ہے تو اللہ کے غصے میں ہے بول کو۔ میرے دوستوں، اللہ اپنے بندے کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے میرے دوستوں، کیونکہ ماں باپ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ ہمیشہ بیمار رہے۔ ہاں، اب یہ دنیا میں کتنے ماں باپ پیدا ہوئی، سب سے زیادہ محبت کرتا سو اللہ۔ کیا اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہمیشہ بیمار رہے؟ نہیں۔ اور بندہ اس کی جہالت سے، اس کی غرور تکبری سے، اس کی حسد کی بیماری سے، اس کا تعصب اسے ہمیشہ بیمار رکھتا ہے۔ یاد رکھو، انسان چھوٹا بن کو سیکھنے کے ٹیمپو شرمانا نہیں، سکھانے کے ٹیمپو شرمانا نہیں، سیکھتے رہنا اور سکھاتے رہنا۔ میرے دوستوں بھائیوں، دیکھو 18 سال پہلے میں حکیم عبید اللہ ہمیشہ کا بیمار، کیونکہ میں انگلش دوائیں کھا کو میرے دوستوں گیسٹرک کے، ایسیڈیٹی کے، درداں کے، شوگر کے، یہ سب دوائیں کھا کو پورے پارٹس خراب کر لیا تھا۔ 60 سال کی عمر میں 90-100 سال کا بڈھا بن گیا تھا۔ 2 بچے اٹھا لے کو جا کو سنڈاس میں بٹھا کو اٹھا لے گاتے، 2 جوڑواں بیزار تھے، بچے بیزار تھے۔ میرے دوستوں بھائیوں، دیکھو، جب سے بیلنس سیکھا، اللہ کی پہچان کر لیا اور اللہ کے چیزوں کی پہچان کر لیا اور دنیا کو سکھانے لگا، تو اللہ پھر 85 سال میں پھر جوان بنا کے بٹھایا۔ مہینے میں ایک بار ایڈمٹ ہوتا تھا، اب 18 سال ہوا، ہاسپٹل کو طلاق دے گو، ڈاکٹروں کو طلاق دے گو، ویسا تمہیں بھی جی لیتی۔ یاد رکھو، یہاں خوشحال جیے، یہاں صحت مند بن کو جیے، جنت میں بھی بادشاہ بن کو رہتی۔ میرے دوستوں، اللہ سے دعا کر لیو، اللہ مجھے ہمیشہ صحت مند رکھ اور مجھے توحید والا بنا کو رکھ، اللہ مجھے شرک سے بچا اور سنت والا بنا کو رکھ، بدعت سے بچا اور تیرے قرآن کا علم والا عالم بنا کو رکھ، اللہ جہالت سے بچا۔ اللہ سے دعا کر لیو۔ میرے دوستو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس بدو، اے انسانوں اللہ کی عبادت کے ساتھ جیو۔ اللہ کی عبادت کیا؟ خالی نماز پڑھ لے کو، داڑھی رکھ لے کو، ٹوپی رکھ لے کو، حج عمرہ کر لے کو، روزے رکھ لے لو، یہ تاچ عبادت نہیں۔ یہ سب عبادت میں شامل ہے، مگر اصل عبادت کیا ہے؟ اللہ تم نے جس کام کے لیے بنایا، دنیا میں بھیجا، وہ کام ایمانداری سے کرنا، سچائی سے کرنا۔ کوئی ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹری سچائی سے کرنا، بے ایمانی سے نہیں کرنا۔ اور کوئی انجینئر ہے، انجینئرنگ ایمانداری سے کرنا، بے ایمانی سے نہیں کرنا۔ کوئی ایس پی، ڈی ایس پی، ہائی جی پی ہے، ایمانداری سے ڈیوٹی کرنا اور اللہ کے بندوں پر ظلم نہیں کرنا اور کمزوروں کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرنا، کرے تو پوری عبادت ہے وہ۔ اور کوئی ڈرائیور ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی نوکر ہے، کسی کمپنی میں، دکان میں، فیکٹری میں، ایمانداری کے ساتھ نوکری کرنا، وہ پوری عبادت ہے۔ ایمانداری سے کما کو، سچائی سے کما کو، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، ماں باپ کی فرم و برداری میں رہنا، ہاں، ماں باپ کا دل دکھے سر کا باتیں نہیں کرنا، ماں باپ کو کتیاں سر کا نہیں جھنکانا، ہاں، اور جورو کو بھی کتیاں سر کا نہیں جھنکانا، اور بچیاں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے اور چھوٹوں کے اوپر شفقت نہ کرے، وہ ہمارے میں سے نہیں کہے اللہ کے رسول۔